بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آپ یہ کراماتی وظیفہ کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پریشانی مالی یا کوئی دوسری ہو، سب دور ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف نماز ظہر پڑھنے کے بعد اسم مبارک اور سورت مبارک پڑھنی ہے، اور یہ صرف 7 دن کرنا ہے۔ پیارے ناظرین، آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک روحانی وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اور اس سورت سے اللہ پاک کو بہت محبت ہے، اور یہ سورت اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کو اتنی پسند ہے کہ جو میرا بھائی بہن ظہر کی نماز کے بعد صرف اور صرف 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دعا مانگنے کے فوراً بعد 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آپ اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا شروع کر دیں گے۔ پیارے ناظرین، جب سے یہ کائنات بنی ہے، مختلف انبیاء کرام پر آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، لیکن کتابیں صرف 4 ہی نازل ہوئی: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اور قرآن پاک کے علاوہ بقیہ جو 3 کتابیں ہیں، ان میں بہت تبدیلی ہو چکی ہے، اور اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ آج قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت اللہ پاک کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی اتنی برکت ہے کہ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہے، رزق کی شدید ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ تو ہمیں فرض نماز کی فکر ہے، اور نہ ہی تلاوت قرآن مجید کی فکر ہے، اور نہ ہی دینی احکامات کی فکر ہے، جیسے صدقہ، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ۔ اور صاحب اختیار لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے، اور جو صاحب اختیار لوگ نہیں ہیں، انہیں یہ وظیفہ کر لینا چاہیے تاکہ کل وہ بھی صاحب اختیار ہو کر ان احکامات کی پیروی کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز ظہر با جماعت ادا کرنی ہے، اور بہنیں اور بیٹیاں یہ وظیفہ اپنے گھر میں کر سکتی ہیں۔ اور جب آپ نے نماز ظہر با جماعت ادا کر لی تو اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، لیکن ایک تو وہ دعا ہوتی ہے جو فرض نماز کے بعد امام صاحب کے ساتھ با جماعت سب ہی ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں۔ وہ دعا تو آپ نے مانگنی ہی ہے، اس کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی ذاتی علیحدہ سے دعا مانگنی ہے، اس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پیارے ناظرین، آپ اس وظیفے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور درود ابراہیم میرے ساتھ ایک بار دہرا لیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے چھوٹی سی سورت کوثر پڑھنی ہے، اس کو بھی میرے ساتھ دہرا لیں:
اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اور سورۃ کوثر کے بعد آپ نے 10 مرتبہ چاروں کل شریف پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر آخر میں درود شریف یعنی درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب آخری 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھ کر دعا مانگ لی، پھر آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ سورت 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ مزمل ہے۔ اس کی 20 آیات ہیں۔ آپ نے سورۃ مزمل 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ پھر دعا مانگنی ہے، اور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے دل کی ہر جائز مراد پوری کرے گا، کیونکہ دنیا کی ہر پریشانی کا اس وظیفے میں حل موجود ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کریں اور مسئلے کے حل کی مکمل جستجو بھی کریں۔ یہ وظیفہ رزق کے لیے بڑا انمول وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی رزق کی کشادگی ہوتی ہے اور بند تالے کھل جاتے ہیں، پھر سب تنگیاں دور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، اپنی دعاؤں میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو بھی لازمی شامل کریں۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کوتاہی اور کمی کو ہمارے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ شکریہ۔